کہ آج وہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، آج وہ برکتوں اور عظمتوں اور شانوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے کہ جس ماہ مقدس کا ذکر خالق کی کائنات نے ارشاد فرما کے ہم امتیوں کو، ہم نبی علیہ السلام کو، غلاموں کو بتا دیا کہ اے نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی نفل نماز پڑھے گا، نفلی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فرضوں کو برابر سے ثواب عطا فرمائے۔ دیکھیں، بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہوئی، جیسا کہ تمام نبیوں پر فضیلت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، جیسا کہ تمام ملائکہ پر حضرت جبرائیل امین کو فضیلت حاصل ہوئی، جیسا کہ تمام نبیوں کے بعد انسانوں پر فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، جیسا کہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ماہ مقدس رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہوئی، جیسا کہ تمام ہفتے کے دنوں پر سردار جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہوئی، جیسا کہ تمام کتابوں پر، کتاب سماویہ پر، کتب سماویہ پر فضیلت قرآن کریم کو حاصل ہوئی، جیسا کہ تمام مہینوں کے دنوں کے اندر سب سے زیادہ ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے اور اس مہینے میں سے سب سے زیادہ فضیلت شب قدر کو حاصل ہوئی، اور جس کے بارے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماہ مقدس کے ایک دن قبل شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل اور کچہری لگائی، حضور کے صحابہ تشریف فرما تھے، حضور کے صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، تمہارے اندر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا، جہنم کی آگ سے آزاد کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر کوئی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ عطا فرمائے گا، اسے کل بروز قیامت میرے ساتھ حوض سے پانی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تھا کہ جس نے ایک گھونٹ پانی پلایا اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان اس پر ایسی رحمت فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور کل بروز قیامت اسے حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے پانی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، کیا اسے ہی اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر کوئی بندہ کسی کو ایک کھجور، جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، جتنی اس کے پاس مالداری ہے، اگر وہ اپنی استطاعت کے مطابق کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلائے گا اس ماہ مقدس میں، ایک کھجور اسے ٹھیک ہے جی کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس طرح کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر حکم فرمایا کہ یہ اجر روزہ دار کو روزے کا اجر مل رہا، پورے دن اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو روکے رکھا۔ کس سے روکے رکھا؟ کھانے پینے سے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اس بندے کو جتنا ثواب ملا جس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرما رہا ہے کہ جو بندہ روزہ دار کی افطاری کروا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں جو بندہ ایک رکعت نفل ادا کرتا ہے اسے 10,000 نفل ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
ایک روپیہ اگر وہ صدقہ کرتا ہے، ایک روپیہ اگر وہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10,000 خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ ماہ مقدس ہے، یہ وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی ایک نفل ادا کرے گا، نفلی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، فرض کا۔ اور دیکھیں یہ نفلی ہے، نفلی کام کیا، نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ ثواب کیا عطا فرما رہا ہے؟ وہ بولیں تو صحیح، فرضوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر اندازہ لگائیں کہ جو فرض ادا کرے گا اسے کتنا ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نفلی ثواب ہے، نفل ادا کرنے والوں کے لیے اجر اور ثواب ہے، کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں فرض ادا کرتا ہے اسے کیا اجر عطا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے دیگر دنوں کے اندر جو فرض ادا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا۔ کتنا شان ہے، کتنی عظمت ہے، وہ کتنا غفور رحیم رب ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ ایسا مقدس بنا دیا، ایسا بابرکت بنا دیا، ایسا عظمتوں اور شانوں والا بنا دیا کہ اس کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ کسی کا ہیلا بہانہ یہ نہ چلے کہ شیطان نے ہمیں آنے نہ دیا، شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ فرمایا جنت جو شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے زنجیروں کے اندر، اے مسلمان آج اگر تو نہیں آ رہا تو تیری اپنی بدقسمتی ہے، یہ سیل لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اس طرح چھم چھم برس رہی ہیں، چھم چھما چھم برس رہی ہے کہ اے کوئی مسلمان، ہے کوئی امتی، اے کوئی آقا کا غلام آ کر ان برکتوں کو سمیٹ لے اور اپنی مغفرت کا سامان بنا کے اپنے لیے جنت واجب کروا دے۔ عزیزان محترم، اس ماہ مقدس کا ادب کرنا ہے، قدر کرنی ہے۔ یہ مہینہ ہم خیر خواہی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اپنے گھر میں کچھ لا رہے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب مال ہیں، کوشش کریں کسی غریب کے گھر میں کچھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی اس ماہ مقدس میں، اس مقدس مہینے کی جو ہے نعمتیں۔ اب دیکھیں ایک غریب بندہ ہے یا امیر بندہ ہی لگا لے، وہ جتنی دل جوئی کے ساتھ، ٹھیک ہے نہیں، خوشی کے ساتھ، ایک عجیب سی کیفیت ہے اس ماہ مقدس میں کہ وہ کتنے ولولے کے ساتھ خریداری کر رہا ہے۔ اور پھر فرمائے یہ وہ مہینہ ہے کہ جو بندہ صبح افطاری کرتا ہے، افطاری کر کے شام کی سحری کا، ٹھیک ہے، صبح سحری کرتا ہے، شام کی افطاری کا اس نے انتظار کیا، جتنیاں گھڑیاں، جتنا وقت، جتنا ٹائم پیریڈ درمیان میں گزرا اس نے نمازیں ادا کی، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور شام کے وقت اس کے منہ سے جو آنے والی بو ہے اسے اللہ تبارک و تعالی نے مشک و عنبر اور اسے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ آیا جو بندہ سحری کرتا ہے افطاری تک، اللہ تعالیٰ تمام وقت کو اس کے لیے عبادت کے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ پھر جو سحری کر کے افطاری تک، پھر افطاری کر کے نماز تراویح، پھر نماز تراویح سے صبح سحری تک جتنا وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا عظمت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹیں، اس ماہ مقدس کے ادب و احترام کریں، ادب و احترام کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بہت مبارک بابرکت مہینہ ہے اور ماشاءاللہ موسمی اعتبار سے بھی بہت خوبصورت موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے روزے رکھتے ہوئے رضائے للہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، دوسروں کے ساتھ غم خواری کرنے کی، دوسروں کا دکھ اور درد بانٹنے کی اور دکھوں کا مداوع کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق کامل نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب احباب کے تمام نیک دلی تمناؤں کو، ارادوں کو، جستجوؤں کو، خیالوں کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، بخشش فرما کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔